اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں آج جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ ہے فوری انصاف۔ آپ کو پہلے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہیں ان کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خوبصورت اپنی سنت جو امت ہے اس کے لیے یہ باتیں ہیں۔ ان پر عمل کریں، ان کو یاد رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں آپ کو یہ اچھے سبق ملیں گے، آپ کی زندگی اچھی بسر ہوگی، آپ کے جو ہے نا شخصیت اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ فرق کیا پڑے گا؟ بالکل بدل کے رہ جائے گی۔ اس لیے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہے فوری انصاف۔ فوری انصاف۔ شوال 6 ہجری میں قبیلہ ارینہ کے 8 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ مدینہ میں رہ سکتے ہیں۔ وہ مدینہ میں رہنے لگے تو ان کی وہاں پر ان کو وہ جو تھی نا آب و ہوا وہ راس نہ آئی۔ راس نہ آنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی صحت کی غرض سے اپنے انواع قبا میں اس چراگاہ کی طرف بھیج دیا جہاں آپ کے اونٹ چرتے تھے۔ وہ لوگ وہاں رہے یہاں تک کہ تندرست فربا ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نیت اچانک خراب ہو گئی اور ایک دن سرکاری چرواہے یعنی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام دستیار کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں گرم کر کے سلائیاں پھیر دیں اور اپنے بے رحمانہ طریقے سے اس کے ہاتھ کاٹ کر، اس کی پاؤں کاٹ کر اسے قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے کر ہنکا کر چلے گئے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب تھا، کیونکہ بیک وقت ارتداد ڈاکہ، قتل، محاربہ، بے رحمانہ سلوک کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ گویا عین دارالحکومت مدینہ میں جہاں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے رکھی تھی، وہاں امن و امان خراب کرنے کے علاوہ اس نظام صالح کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، جسے قائم کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کارروائی کی اور ان کو قرار واقع سزا دینے کے لیے پہلے تو فوری طور پر 20 سواروں کے ساتھ کرز بن جابر الفہری کو طائف میں بھیج دیا کہ انہیں گرفتار کرائے اور اس کے بعد قصاص عدل کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل میں عدل و انصاف کی روح سے مجرم ہو گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، پھر وہی سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اب ہے خطبہ تبوک، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اسے آپ سنیں، ضرور سنیں اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری سمجھی ہیں اور ان کو ہدایت کی ہے کہ ان پر عمل کریں تو آپ پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے، جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو اعتبار کر لینا۔ خطبہ تبوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 30,000 صحابہ کے سامنے دیے خطبہ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سچی بات کتاب خدا قرآن کریم اور سب سے مضبوط سہارا تقویٰ کا کلمہ ہے۔ سب سے بہتر ملت ابراہیمی ہے۔ سب طریقوں سے بہترین طریقہ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میرے جو ویڈیو ہے نا، میرا ویلاگ جو ہے نا، وہ
ہندوستان کے انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ میں ان بھائیوں کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت مشکور ہوں کہ میرے رسول، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سنتے ہیں وہ عمل بھی اس پہ کرتے ہوں گے، تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ضرور آپ اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے۔ سب قصوں میں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو انسان پوری تندہی اور عزم راسخ سے کرے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین خدا میں از خود وضع کر دیے جائیں۔ تمام راہوں میں سب سے عمدہ راہ پیغمبروں کی راہ ہے۔ سب سے بہتر موت جام شہادت پینا ہے۔ سب سے نابینا ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو نفع دے، اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ 7 نمبر پہ ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو چیز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ہو تو زیادہ مگر غافل کرنے والی ہو۔ بدترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے۔ بدترین ندامت قیامت کے دن ہوگی۔ سنو، بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے جمعہ میں آتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تونگری دل کی تونگری ہے۔ اصلی کار آمد توشہ تقوی ہے۔ دانائیوں کا سرتاج اللہ عز و جل کا ڈر ہے۔ دلوں کے سب سے پسندیدہ چیز یقین ہے۔ شک کفر کا ایک جزو ہے۔ نیت پر چیخنا چلانا میت پر چیخنا چلانا جہالت ہے، جاہلیت کا عمل ہے۔ خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ شراب کا پینا دوزخ کی آگ سے داغے جانے کے مترادف ہے۔ برے شعر ابلیس کی طرف سے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا منبع ہے۔ سب سے بری خوراک یتیم کا مال ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بد نصیب انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی برا لکھ دیا گیا ہو۔ تم میں سے ہر ایک کو 4 ہاتھ کے گڑھے میں جانا ہے، اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا۔ عمل کا مدار انجام کار ہے، مگر یہاں یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ ہر ایک نے 4 ہاتھ زمین میں جانا ہے۔ جو محلات میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں، جو حکمرانیاں کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو بھولے ہوئے ہیں کہ 4 ہاتھ قبر ہوگی جس کے اندر آپ کو جا کے رہنا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا کچھ کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، انہیں بھی معاف کرے، اور وہ برے کام جو ہیں ان سے اجتناب کریں، بچیں، ان سے چھوڑ دیں۔ تو بہتر تو یہی ہے نا کہ قوم کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں۔ سب سے بڑا خواب جھوٹا خواب ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا اور اس کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جو خدا سے استغنا بے پرواہی کرتا ہے، خدا اسے جھٹلاتا ہے۔ دوسروں کی خطائیں بخش دے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ جو دوسروں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو غصہ پی جائے گا، اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ جو سنی سنائی باتیں پھیلائے گا، اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ جو شخص تکلیف سے صبر ظاہر کرے گا، اللہ اس کا صبر بڑھا دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا تھا تبوک کی جگہ پہ، تبوک کے مقام پر، اور یہ
ایک ایک چیز کر کے گنے تو تقریباً یہ 40 نصیحتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے یہ اندازے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ایک ایک بات میں بڑی بڑی نصیحت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، جن پر عمل درآمد کریں تو ہم انسان بن جائیں، ہم مسلمان بن جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔